السلام علیکم ناظرین، میں بلال بلیسی آپ کی خدمت میں حاضر آج لے کر آیا ہوں پروگرام ضلع ڈوڈا کے سب ڈویژن ٹھاٹری کے ہاسپٹل، جہاں پر اس کرونا وائرس کی مہاماری کے دوران جو ہے لوگوں میں تقسیم کرنے والی دوائیاں جو ہے لاکھوں روپے کی رقومات کی حساب سے جو ہے ایکسپائر ہو رہی ہیں۔ جب ہم نے یہاں کے متعلقہ افسران سے بات کرنے کی کوشش کی تو پہلے ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر جو ہے دوائیوں کی سپلائی جو ہے وہ کافی کم آ رہی ہے۔ میں چاہیں گے بیسیکلی ہمارے پاس ایمرجنسیز کو ٹیکل کرنے کے لیے جو میڈیسن ہے سفیشینٹ ایمرجنسی میڈیسن اویلیبل ہے۔ کچھ چیزیں جو شارٹ ہیں تو یہ ایکچولی یہ کارپوریشن ہے ہماری جو ہماری پرچیز کرتی ہے جی، تو اس میں تھوڑا سا کووڈ کے کام تھوڑا سا ہمیں اپریل میں سے سپلائی یعنی تھوڑی سی ملے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اگر انہیں دوائیوں کی سپلائی کم آتی ہے تو بہرحال وہ ایکسپائر ہونے والی دوائیاں کہاں سے آتی ہیں۔ ایکسیڈنٹل کیس یہاں پر آتے ہیں، یہاں پر ڈیلیوری کیس آتے ہیں، تو اس وقت یہاں متعلقہ افسران کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے دوائیوں کی سہولیات فراہم نہیں ہے، آپ باہر سے دوائی لائیں۔ لیکن ایک غریب وہ جو ہے کم پیسہ لاتا ہے اپنے گھر سے ساتھ، اور انہی پیسوں سے جو ہے باہر سے دوائیاں خرید کر اسے گھر جانے کا کرایہ تک نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال اگر وہی چیزیں جو ہے عوام تک میسر ہوتی وہ آج ایکسپائر نہیں ہوتی۔ متعلقہ افسران کا کہنا ہے، جب ہم نے بی ایم او ٹھاٹری سے بات کرنے کی کوشش کی، ان کا کہنا تھا کہ دوائیاں جو ہے پچھلے کئی عرصہ سے جو ہے یہاں پر وارگزار نہیں ہوئی ہیں، لیکن اگر ان کا کہنا ہے کہ وارگزار نہیں ہوئی ہیں تو وہ ایکسپائر دوائیاں جو ہم نے انہیں چند دن پہلے جو ہے فوٹیج کے ذریعے بتایا تھا کہ یہ آپ کے ہاسپٹل کی خستہ حالت ہے یا آپ کے ہاسپٹل میں پائی جاتی ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے ہاسپٹل کے کہیں بھی کسی بھی احاطے میں پائے جانے والی جگہ نہیں ہے۔ لیکن ہم نے جو ہے بالکل مکمل پروف رکھ کے آپ کے سامنے جو ویڈیو ہم دکھا رہے ہیں اور دیکھتے آ رہے ہیں، ان کے ذریعے آپ جانتے ہیں کہ کس طرح جو ہے میڈیسنز یہاں پر جو ہے خراب ہو چکے ہیں۔ سر، یہاں پر میڈیسن جو ہے خراب پائی گئی، ایکسپائری ڈیٹ ان کی چلی گئی، لیکن عوام تک اس کو مہیا نہیں کیا گیا ہے، اس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں ایسا تو میں کچھ نہیں اس بارے میں انکوائری کروں گا، اگر ایسا کچھ ہے سر، ہم نے آپ کو پروف بھی دکھایا، تو کیا انکوائری ہوگی یا نہیں؟ نہیں، میں ایکچولی جس طرح میں آپ نے مجھے بتایا تو میں تو دیکھا یہاں پہ جو جتنے کو رپورٹ کی باتیں تھی وہ تو ٹھیک۔ سر کیا اس پہ انکوائری ہوگی؟ اس پہ جو یہ ایکسپائر جو ہم نے آپ کو پروف دکھایا، گراؤنڈ میں جو ہے پارکنگ کے لیے، ایمبولینس پارکنگ کے لیے جگہ نہیں رہتی، اگر ایمرجنسی میں آپ کو گاڑی لگانی ہوگی تو اس وقت کیا بیسیکلی کریں یہاں پہ اب ہمارے اسٹاف والے ہر ایک اسٹاف والے کے پاس گاڑی ہے، تو اب جو ڈیوٹی پہ اسٹاف ہے تو وہ تو گاڑی پارک کرے گا، ان کے لیے میں ایک لائن ڈیمارکیشن کر رہا ہوں ود ان 2-3 days، تو اس میں صرف اسٹاف کی پارکنگ ہوگی اور باقی ہم باہر کی کوئی پارکنگ کرنے کے سر بلاک ایمرجنسی آئے نا ہم اس پر۔ نمبر 2، کسی نے خوب کہا ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے، لیکن یہاں ایسی حالت ہو چکی ہے کہ ایک ڈاکٹر کا کام تھا کہ ایک جو ڈاکٹر ہوتا ہے ان میں کافی جو ہے سیشن آتے ہیں، یعنی ایک کا کام ایک ہے، دوسرے کا کام دوسرا ہے، لیب اسسٹنٹ کا کام لیب سنبھالنا ہے، لیکن آئی ایس ایم، فارماسسٹ اور وغیرہ جو ہیں وہ MBBS کی کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کر کے انہیں بیوقوف بنا کے انہیں باہر سے نہ جانے ہزاروں رقومات سے جو ہے وہ پیسہ خرچ کرواتے ہیں۔ جب ہم نے یہاں کے متعلقہ افسران سے بات کرنے کی کوشش کی، ان کا کہنا تھا کہ یہ جو ہے ہمیں یہاں پر ڈاکٹرس کی کمی کو دیکھتے ہوئے ان کو جو ہے اس مقامات پر رکھا گیا ہے، لیکن دراصل یہ بالکل سراسر غلط ہے اور قانوناً جرم ہے۔
اگر یہ ایسا ہوتا تو ایک پرائیویٹ کلینک پر بھی کوئی افراد جو ہے اگر فارماسسٹ ہوتا ہے تو وہ بھی جو ہے ایک MBBS کا کام کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کے لیے غلط ہے تو کیا ہاسپٹل کے لیے قانون اس کے لیے برابر ہونا ضروری ہے؟ ISM کی پوسٹ پر سنبھالے جانے والے لوگ جو ہے ایک MBBS کا کام کر رہے ہیں اور MBBS ڈاکٹر وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا جو ہے متعلقہ افسران اس پر بھی کوئی کارروائی آج تک عمل میں نہیں لاتے ہیں۔ اب یہاں کی عوام نے اور یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے گورنر انتظامیہ اور ضلع انتظامیہ سے درخواست کی ہے کم از کم اس ہاسپٹل کی طرف ایک بار نظر کی جائے۔ نمبر 3، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ اٹیچمنٹ آج کا سلسلہ نہیں ہے، اٹیچمنٹ جو ہے کافی عرصے سے یہاں پر چلی آ رہی ہے۔ میں اس وقت خالص اس ہاسپٹل کی بات نہیں کروں گا، اس وقت میں پورے بلاک ٹھاٹری یعنی میڈیکل بلاک ٹھاٹری کی بات کر رہا ہوں، جس میں اگر کسی ایک ڈاکٹر کی پوسٹنگ جو ہے کسی سب سینٹر میں ہے یا پرائمری ہیلتھ سینٹر میں ہے تو اسے ہزاروں کلومیٹر دور جا کر جو ہے اسے رکھا گیا ہے۔ دراصل یہ جو اٹیچمنٹ کا سلسلہ تھا یہ گورنمنٹ نے انتظامیہ نے بند کیا تھا، لیکن بہرحال ابھی بھی چل رہی ہے۔ مقامی لوگوں اور اس بلاک ٹھاٹری میڈیکل جو بھی ایریا آتا ہے وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے کسی کارن جو ہے انہوں نے اٹیچمنٹ کی گئی ہے، جیسے کسی نے اپروچ لگائی کہ میں جو ہے اس علاقے میں آنا چاہتا ہوں تو اسے وہیں پر لگایا گیا، حالانکہ پوسٹنگ اس کی جو ہے ہیڈ کوارٹر پہ ہوتی ہے یا ہیڈ کوارٹرز کے کسی دوسری جگہ ہوتی ہے، لیکن اس کو ناجائز استعمال کر کے وہ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے روانہ کرتے ہیں۔ سر بلاک ٹھاٹری کے اندر جو اٹیچمنٹ بڑی ہیں اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، ہم اٹیچمنٹ ہم کہیں نہیں کرتے ہیں، ایسی بات نہیں، کہیں سینٹر خالی ہے، کہیں سینٹر سفر کر رہا ہے تو ہم ڈپیوٹ کرتے ہیں ایک آدھے مہینے کے لیے کوئی امپلائی، ادروائز ہم اٹیچمنٹ کرتے ہیں۔ بہرحال آپ جانتے ہیں کہ اٹیچمنٹ کا سلسلہ اس ڈپارٹمنٹ میں کتنا ہے، چاہے وہ کہارا ہو، ٹھاٹری ہو، چرالا ہو یا کوئی اور اس میں آنے والا علاقہ ہو، وہ جو ہے اٹیچمنٹ سے بھرا ہوا ہے۔ اس پر بھی متعلقہ افسران نے جب ہم سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ کئی سب سینٹر میں جو ہے سٹاف نہ ہونے کی وجہ سے جو ہم نے انہیں رد و بدل کیا ہے، لیکن اٹیچمنٹ بہرحال غلط ہے۔ بات آتی ہے نمبر 1 پہ۔ نمبر 1 جو میڈیکل سپلائی یہاں پر نہیں ہے اس کی وجہ جو ہے یہاں کے متعلقہ افسران جو ہے یہاں سے لسٹ باہر نہیں دیتے ہیں کہ ہمیں یہ ضرورت ہے۔ اگر وہ لسٹ دیتے ہیں تو انہیں پوچھا جاتا ہے کہ ایکسپائر دوائیاں یہاں پر کیوں ہیں۔ یہاں کے مقامی لوگوں نے کہا ہے کہ آیورویدک ڈاکٹر جو ہے MBBS کا کام کر رہے ہیں ان کو بھی جو ہے برخاست کیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2 جو یہاں پر میڈیکل سپلائی کی کمی ہے اس کو بھی پورا کیا جائے اور جو ایکسپائر ہوئے ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن کیا جائے۔ نمبر 3 جو یہاں پر اٹیچمنٹ ہیں ان کو بھی واپس کیا جائے تاکہ یہاں جو بھی متعلقہ افسران ہیں وہ اپنی اپنی جگہوں پر پوسٹنگ جہاں بھی ہوئی ہے وہاں کے لیے پھر سے واپس لایا جائے۔ نمبر 4 جب ہم اس گراؤنڈ میں آتے ہیں یا اس گراؤنڈ میں آتے ہیں کئی مقامات پر جو ہم نے پرائیویٹ گاڑیاں دیکھی ہیں جو لگانا جو ہے غلط ہے، کیونکہ کبھی بھی کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے تو اس وقت ایمبولینس کو نکالنا یا آنا جو ہے وہ بہت بڑا مشکل بن سکتا ہے، کیونکہ ایمبولینس کا وقت پر پہنچنا جو ہے ضروری ہے، لیکن اس کے بعد یعنی یہاں پر جو گاڑیاں لگائی جاتی ہیں اس پر جو ہے کبھی بھی روک آ سکتی ہے اور وہاں پر جو ہے گاڑی لگانا یا وہاں پر یا اس طرف جو گاڑی لگانا بالکل غلط ہے، اور پرائیویٹ گاڑیوں کی یہاں کی انتظامیہ انہیں اجازت کیسے دیتی ہے۔ بہرحال آپ بنے رہیں ہمارے ساتھ، ہم آپ کو اس ہاسپٹل کے جو بھی ہمارے پاس ویژول آئے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے، اور اعلیٰ حکام سے گزارش کرتے ہیں اور ان سے اپیل ہے کہ وہ اس پر کارروائی کریں۔ بنے رہیں JK داستان کے ساتھ۔